دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ درود مل کے سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت فرماؤ۔ کوشش کرو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر محسوس نہ کرو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ تاکہ مجلس کا ماحول بڑھ جائے۔ مہربانیوں سے ایک ایک قدم آگے آ جائے تو مہربانیوں سے جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان جناب سیدہ، جس بندے کو جتنا یاد ہے کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہے جات بات شروع کریں جی۔ محمد و آل محمد کے خالق اللہ، محترم بانیان مجلس اور آپ تمام سادہ تم مومنین کے اس عظیم بارگاہ میں چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور دعائے حسین علیہ السلام کی کریم امان۔ جتنے مومنین مریض ہیں حاضرین میں سے یا غائبین میں سے، تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں اس ایام کے صدقہ میں اور اس جو ہے ماہ جو ہے مبارک کے صدقہ میں، حسین علیہ السلام کے کریم امان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اور جتنے مومنین بے اولاد ہیں حسین علیہ السلام کے کریم امان اپنے پاک بیٹوں کے صدقہ میں ان کو حیاتی والے بیٹے عطا فرمائے۔ اور ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے پردے والے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ بس کوئی آپ سے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی جناب۔ اگر آپ کی توجہ ہو اور اپنے بیٹے کے ساتھ اگر آپ جو ہے کرم نوازی کر سکیں تو میں قرآن مجید کی ایک آیت سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اتنی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنی تھی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، للمؤمنین۔ قرآن کہتا ہے میں شفا بھی دیتا ہوں تو میں رحمت بھی نازل کرتا ہوں تو مومن پہ۔ اور مومن ہوتا کون ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں علی رہتا ہو۔ مومن وہی ہوتا ہے
میں پہلا جملہ کوٹرلا جام کی دھرتی پہ کہوں اور آپ بے نیازی کر جائیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے میں شفا بھی دیتا ہوں تو مومن کو، میں رحمت بھی نازل کرتا ہوں تو مومن پہ، اور یہ قرآن جو ہے یہ حسنین کے نانا کی یہ رسالت کے لیے یہ معجزے کے طور پہ اترا۔ جہاں تک یہ قرآن یہ معجزہ ہے وہاں تک تیرے رسول کی رسالت ہے۔ کتنی دیر سپیچ کروں، کتنی دیر بات کروں اور اپنے بیٹے کے ساتھ زحمت کرنے بولنے کی۔ قرآن کہتا ہے میں شفا بھی دیتا ہوں تو مومن کو، میں رحمت بھی نازل کرتا ہوں تو مومن پہ، اور قرآن اپنے ہر صفحے میں ٹٹول کے اعلان یہی کر رہا ہے میں شفا دیتا ہوں بس اسے جس کے دل میں علی بستا ہے۔ ہتچے حیدری، قرآن شفا بھی دیتا ہے تو بھی مومن کو، رحمت بھی جو ہے نازل کرتا ہے تو بھی مومن پہ۔ مومن کے علاوہ قرآن کے لیے نہ شفا ہے نہ رحمت ہے۔ لیکن جا سخی شبیر کی دھرتی کربلا پہ جا کے منظر تو دیکھ، شبیر نے اعلان کیا اس زمانے والوں جو شفا قرآن میں ہے وہی میری مٹی خاک شفا میں ہے۔ جو شفا قرآن میں ہے اور جناب جو شفا قرآن میں ہے، حسین فرماتے ہیں وہی شفا میری مٹی خاک شفا میں ہے۔ اللہ جانے سخی شبیر تیری کیا حقیقت ہے، اور جو زمانے میں اپنی خاک کے ذریعے شفا بانٹے اس کو حسین کہتے ہیں، اور جو حسینیت بانٹے اس کو شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ جو حسین کو زندہ رکھے، جو حسینیت کو زندہ رکھے اس کو زینب کہتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہے جناب سیدہ عالیہ کہ آپ نے ان کا نام جو ہے آپ نے جو ہے اس بی بی کا نام جو ہے اتنا فضائل کی دنیا میں آپ نے اس بی بی کو نہیں دیکھا جتنا آپ نے ان کی دکھوں کی کہانی سنی۔ لیکن آپ اگر اپنے بیٹے سے اپنے مہمان سے اس بی بی کی جملہ ایک عظمت کا جملہ سنیں گے، اگر آپ کے دل میں علی رہتا ہے تو آپ چپ رہ نہیں سکتے۔ علامہ حائری الہرامہ کا جملہ ہے، علامہ فرماتے اگر اس بی بی کی میں فضیلت بیان کروں تو کم سے کم اس بی بی کی فضیلت یہ ہے کہ اگر نعت علی کو بدن مل جائے تو زینب بنتی ہے، اگر نعت علی کو جو ہے جسم مل جائے تو زینب بنتی ہے۔ علامہ حیدر ہاشمی ایک جو ہے ہمارے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ حیدر ہاشمی، انہوں نے اس بی بی کی ذات پہ، اس بی بی کی شان میں انہوں نے ایک جو سلام پیش کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ السلام علی امینت الولایت، اور اس کے بعد کہتے ہیں وجمال الثقلین وحیات الحسین، اس بی بی پر سلام کہ جو ولایت کی امینہ ہے، جو ولایت کی امینہ، ولایت کی، حسینیت کی، اپنے بابا کی ولایت کی امینہ ہے۔ دیکھا نہیں یہ جناب جب یہ قافلہ چلنے لگا نا، یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر شام سے واپسی مدینے تک 1-2 سال حسین کی طرف سے یہ بی بی نائب بن کے یہ سجاد مولا کے ساتھ بھی اور باقر مولا کے ساتھ سفر کر کے نائب حسین بن کے یزیدیت کے منہ پہ تماچا مار کے جب حسین کی یہ بہن جب ابن زیاد جیسے کتے کے دربار میں پہنچی تو اس وقت سارے حرامی کرسیوں پہ بیٹھے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے، جلاد ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ اس وقت جناب عالیہ نے
اسکت کہا چپ ہو جاؤ. یہ اسکت کہنا تھا. اونٹوں کی گلوں میں جو گھنٹیاں تھی وہ بھی بند ہو گئی. ہوا چلتی چلتی رک گئی اور ہر ایک کی نبضیں بھی بند ہو گئی. یہ جملہ تھا حسین کی عالیہ بہن کا کہ اس نے اسکت کہہ کے کائنات عالم کے ذرے ذرے کو خاموش کرا دیا. حسین تیری عظمت پہ قربان. اور تو اپنی خاک سے دنیا میں شفا بانٹتا ہے اور تیری بہن زینب دنیا میں تجھے بانٹتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے بی بی عالیہ کی عظمت. بس اسی اپنے بھائی حسین کی حسینیت کو بچانے کے لیے اور اپنے بابا کی ولایت کو بچانے کے لیے بی بی کو جہاں نہیں آنا چاہیے تھا نا ساجد بھائی, وہاں بی بی عالیہ نے سفر کیا. حجاب اللہ ہے یہ بی بی, اللہ کا پردہ ہے یہ بی بی, لیکن بابا کی ولایت کو بچانے کے لیے اور اپنے بھائی حسین کی حسینیت کو بچانے کے لیے زینب درباروں میں گئی, زینب بازاروں میں گئی. یزید شمر جیسے کتے کے سامنے جو ہے بی بی کو بولنا پڑ گیا. میں مر جاتا, میں جملہ نہ پڑھتا عزادارو. ایک جو ہے کمینے کا نام ہے حارث ابن نوفل. اس پہ امام سجاد علیہ السلام ہر نماز کے دعائے قنوت پہ اس حرامی پہ لعنت کیا کرتے تھے. آپ بھی اس پہ لعنت کریں. حارث ابن نوفل پہ لعنت بے شمار. یہ وہ کمینہ ہے ساجد بھائی کہ شیمر کمینے نے اسی ابن حارث ابن یہ اسی نوفل کی شیمر کمینے نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک. ابن نوفل صرف تیرا ایک کام ہے, جملہ سنو گے اگر آپ کے دل میں حسین رہتا ہے تو آپ کی بے ساختہ ہے نکل جائے گی. شیمر نے یہ اسی حارث ابن نوفل سے کہا کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تک صرف تیری ایک ڈیوٹی ہے. کیا کہ پورے سفر میں کوئی سوئے تو سو جائے, لیکن یہ جو علی کی بڑی بیٹی علی جا رہی ہے نا, یہ جناب عالیہ پورے سفر میں نہیں سوئے. صرف تیری یہی ڈیوٹی ہے, اسی بی بی کو جگاتے رہنا ہے. عزادارو یہ قافلہ چلتا رہا, یہ سفر گزرتا رہا, راتیں گزرتے رہیں, دن گزرتے رہے. ایک جو ہے مقام آیا, اس کا نام ہے موصل. جب اس کے شہر کے باہر یہ سادات کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا, ایک جگہ بی بی عالیہ کو فرصت ملی کہ بی بی نے ایک کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ کے بی بی نے سونے کا ارادہ کیا. یہ کسی حرام زادے نے اسی حارث اسی ابن نوفل کو اس نے مخبری کی, جس کی ڈیوٹی تھی نا کہ اس کو سونے نہیں دینا. وہ عالیہ سو گئی. حرام زادہ ابن نوفل ہوا میں تازیانہ جو ہے لہراتا ہوا وہاں پہ آیا جہاں جناب عالیہ سو رہی تھی. حرام زادے نے آ کے بی بی کے سر پہ وار کیا. عزادارو محمود باغبان یہ جناب عالیہ کا قاتل ہے. محمود باغبان, اس پہ بھی لعنت کیا کرو. عزادارو جب جناب عالیہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے بھائی حسین کو رو رہی تھی, جس درخت پہ جناب حسین کا سر لٹکا ہوا تھا, بی بی عالیہ اسی درخت کو گلے سے لگا کے اپنے بھائی حسین کو رو رہی تھی کہ اتنے میں محمود باغبان حرامی بیلچہ لیتا ہوا بی بی کے سر پہ اس حرامی نے بڑی بے دردی سے وار کیا. بی بی انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب فضا مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے, اور یا رسول اللہ, اور تیری بیٹی زینب بھی چلی گئی. اللہ لعنت اللہ.